قومی اسٹریٹجک پروگرام بارے بیانات پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دو ٹوک موقف۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ سول اور ملٹری قیادت اس اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا ہے کہ حکومت 31 دسمبر سے قبل نئی مردم شماری کے نتائج جاری کرے۔ 31 دسمبر کے بعد نتائج جاری ہوئے تو حلقہ بندیاں 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گی۔ نافذ العمل ووٹر لسٹ کے مطابق ملک میں 12 کروڑ 11 لاکھ ووٹرز موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹ کی تصدیق SMS کے ذریعے مفت کر دی ہے۔ بھارتی حکمران جماعت BJP ترجمان کے گستاخانہ بیان پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور سے BJP کے 2 سینئر عہدیداروں کی تضحیک آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی BJP رہنما کے اسلام مخالف بیان کی شدید مذمت۔ کہا مودی کے اقتدار میں مذہبی آزادیوں کو کچلا اور مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گستاخانہ بیانات پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے واقعات کو روکنے کا مطالبہ۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی حکام کے گستاخانہ تبصروں کی مذمت۔ ISPR کے مطابق گستاخانہ بیانات اشتعال انگیز عمل اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ عمل بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف نفرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ BJP ترجمان نے گستاخانہ بیان پر معافی مانگ لی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے گستاخانہ بیان پر معطل کی جانے والی ترجمان نوپور شرما نے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہونے کے بعد معافی مانگ لی۔ نوپور شرما نے ٹوئٹر پر اپنا گستاخانہ بیان پر معافی مانگی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان کا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ نوپور شرما کی جانب سے شکایات موصول ہونے پر دہلی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ نہ عمران خان کا نمبر بلاک ہوا ہے، نہ فیض یاب کرنے والوں کا، دونوں نمبر کھلے ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کا بڑا دعویٰ۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں اعجاز الحق نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے کہ ہمارے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی گئی۔ عمران خان میں لچک آ چکی ہے، اب دوسروں میں بھی آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز دعویٰ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نمبرز ہی بلاک ہو جائیں۔ لانگ مارچ کے دوران سپریم کورٹ جانے سے تحریک انصاف کی سیاست کمزور ہے۔ تحریک انصاف کے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی انتظار کرتے رہے، PTI کے ارکان نہ آئے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اسپیکر کی جانب سے استعفوں کی تصدیق کا عمل 6 سے 10 جون تک جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر 30 مستعفی اراکین قومی اسمبلی کو حلقہ وار ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ PTI رکن قومی اسمبلی کی عمران خان کو نقصان پہنچنے پر خودکش حملے کی دھمکی۔ PTI کے رکن قومی اسمبلی عطا اللہ ایڈوکیٹ نے بیان میں کہا کہ ملک چلانے والے سوچ لیں، عمران خان کو کچھ ہوا تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے، سب سے پہلے میں آپ پر خودکش حملہ کروں گا۔ وزیر اعظم نے جاپانی کمپنیوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی کمپنیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جاپانی کمپنیوں کو درپیش مسائل 1 ہفتے کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ پاکستان جاپان کے تجربے سے مستفید ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 2 بار اضافہ کرنے کے بعد اقتصادی بحران سے نکل آئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس یا عوام کے پرائیویٹ لاکرز کو منجمد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے آنے والی خبریں غلط ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت 1 لاکھ مچلکے کے عوض منظور کی۔ شیخ رشید کے خلاف 17 مختلف شہروں میں توہین مذہب کے مقدمات درج ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے، الیکشن کی تاریخ دیے بغیر عمران خان کسی سے بات نہیں کریں گے۔
इंटर बैंक में डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया। इंटर बैंक में डॉलर का भाव 2 रुपए 58 पैसे बढ़ा। डॉलर 200 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा होकर 201 रुपए का हो गया। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए मेहमान टीम मुल्तान पहुंच गई। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वेस्ट इंडियन टीम आज आराम करेगी। दोनों टीमें कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 8 जून को होगा। कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन जारी। आईसीसी ने विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की 2 विमेन क्रिकेटर्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। कौमी विमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ और तूबा हसन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद हुई हैं।